اب دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ ایک بیوی کی بات نہیں مانی, زبردست ایکسپیرینس ہے یہ, تو میں کہہ ہی نہیں سکتی یہ میں کیسے کہہ سکتی ہوں بیوی کی بات نہیں ماننی چاہیے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ چلیں سوچ سمجھ کے مانا کریں. نہیں کوئی ہمت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو. لیکن یہ آپ کے جو لائم لائٹ میں کہوں گی آپ کے کریئر کے, آل کریڈٹ گوز ٹو یور وائف, ان کی وجہ سے ہے. بٹ دین اے ٹائم کیم جب آپ کو یہ کہہ دیا گیا کہ آپ چینل پہ نہیں بیٹھ سکتے, آپ لکھنا چاہتے تھے, آپ کو اس میں رکاوٹیں ڈالی گئیں, آپ کو بیسکلی کہیں بھی صحافت نہیں کرنے کا جو ہے وہ ایک فیصلہ کر لیا گیا. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی یہ فیصلہ کس نے کیا, کس نے بیٹھ کے یہ کہا کہ طلعت حسین اب کہیں بھی صحافت کرتے ہوئے نظر نہ آئے؟ جلد باجوہ نے, عمران خان کی معاونت کے ساتھ مکمل طور پر, اور فواد چودھری جیسے انفارمیشن منسٹر جو ہیں جب وہ بی بی سی کو انٹرویو دیتے تھے اور وہ مجھے سائٹ کرتا ہے انٹرویور ہارڈ ٹاک میں کہ جی کریڈیبل جرنلسٹ پاکستان کا وہ یہ بات کر رہا ہے, تو فواد چودھری کا رسپانس کیا تھا, وہ تو صحافی نہیں ہے. ریکارڈ کیسا ہے, میں نے تو نہیں بنایا, نہ ہی میں نے اسٹیفن سوکر کو کہا تھا کہ آپ یہ سوال کریں, نہ ہی میں نے ان کو کہا تھا کہ تو صحافی نہیں. نو. So that reflected کہ where they were coming from. So basically انہوں نے کہا یہ کہ آپ ٹی وی پہ نوکری نہیں کر سکتے, اور معاملہ پروگرامز کا نہیں تھا, وہ تو پروگرامز سینیٹائز ہو جاتے تھے, ایڈٹ ہو جاتے تھے. میں کالم بھی نیوز میں لکھتا ہوتا تھا, کالم بھی ایڈٹ ہو جاتے تھے, ایڈیٹرز کا پریروگیٹو ہے. وہ کہتے ٹویٹ نہ کیا کرو, اور ٹویٹ کیا نہ کیا کرو, عمران کو تنقید کا نشانہ نہ بنایا کرو, اور دیٹس اٹ, اور نواز کو برا کہا کرو. اچھا کمال بات یہ ہے کہ نواز شریف والا پی ایم ایل این والا ٹھپا جو ہے نا خام خام مجھ کے اوپر, میں نے زندگی میں کبھی نہ ان کو ووٹ کیا, نہ میں نے ووٹ کرنا ہے. میں ساری زندگی پیپلز پارٹی کا ووٹر رہا ہوں. وہ بعد میں جب پیپلز پارٹی کے حالات تبدیل ہوئے تو میں نے بھی اپنی ووٹنگ پریفرنسز, اب میں لوکل کینڈیڈیٹ دیکھتا ہوں, جو مجھے اچھا کینڈیڈیٹ لگتا ہے اس کو ووٹ دے دیتا ہوں. بٹ دے سیٹ کہ جی یہ اس کو تو ہونا نہیں چاہیے. سو 3.5 years آئی واز چکڈ آؤٹ آف ٹی وی. پھر میں نے ظاہر ہے میرے پاس تو اور کوئی کام نہیں, مجھے آتا نہیں, تو اسکول میں ایک کورس پڑھایا کرتا تھا, اور لکھنے کی بھی آپ کو اجازت نہیں تھی. میں نے لکھنا شروع کیا گلف ڈیجیٹل پر, ان کا بہت اچھا پلیٹ فارم ہے, 750 ورڈس کا وہ آرٹیکل لیتے تھے. تو دبئی میں جو ہمارے امبیسڈر اور ڈیفینس اٹیچی ہیں انہوں نے ان سے رابطہ کیا, اور یہ ان کے بندے نے مجھے خود بتایا, اس نے کہا جی ہمارے ہاتھ بند ہیں, انہوں نے کہا جس کا آرٹیکل نہیں چھاپنا. اچھا, مقامی ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر میں نے اردو کالم لکھنا شروع کیا, انہوں نے جی وہ بھی بند کروا دیا. سو بیسیکلی اینڈ دین جو صاحب یہ کروا رہے تھے باجوہ صاحب اور ان کے جو پوائنٹ پرسنس تھے, ان کی اوڈیسٹی آپ چیک کریں کہ میرے بڑے بھائی سے وہ ایک کنورسیشن میں پوچھتے ہیں کہ یہ طلعت گزارا کیسے کرتا ہے. یعنی ان کو پتہ تھا کہ انہوں نے چوک کر دیا, میرے پاس اور کوئی طریقہ نہیں. تو گزارا ایسے میں کرتا تھا کہ پہلے میں اسکول میں ایک کورس پڑھاتا تھا, پھر میں نے 5 پڑھانے شروع کر دیے, کنسلٹنسی میں نے کرنی شروع کر دی, اور ایک آدھ اور میں کوئی اور کام کیا کرتا تھا. تو وہ 3.5-4 سال جو ہیں. اچھا اب وداؤٹ ٹیکنگ, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آج کل کا ماحول بڑا کنڈیوسو ہے, بڑی سختی بھی ہے, لیکن کمال بات یہ ہے کہ جن پر جتنی سختی ہوتی ہے وہ اتنا ہی زیادہ آج کل آ کے بتاتے ہیں ہم پر سختی ہو رہی ہے. تو میں یہ مانتا ہوں کہ کتنی سختی ہوگی کہ آپ کو یہ اجازت ہے بتانے کی کہ ہم پر سختی ہو رہی ہے. وہ ہم نے دیکھا ہوا, یو کوڈ ناٹ گیٹ اے ورڈ آؤٹ, nobody came out and protested. میں کوئی کمپلین نہیں کر رہا, nobody said کہ اس کو کیوں نکالا گیا, لیکن everybody knew what was happening. میرے پاس میسیجز پڑے ہوئے ہیں, کمیونیکیشن پڑے ہوئی ہے, بندوں کے نام پڑے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی پچھلے دنوں, انہوں نے مجھے ایک تو پتہ نہیں ریٹائرمنٹ کے قریب ہے, ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے اللہ کا خوف اتنا کیوں آ جاتا ہے ان کے اوپر, بالخصوص آنا چاہیے, ہر وقت آنا چاہیے, کہ ہمارا تو کوئی تعلق نہیں تھا. سو اب میرے ذہن میں آ رہے ہیں, بار بار میسیج میں پڑھ رہا تھا, دیا کرتے تھے. سو اٹ واز دس اے ویری ٹف 3.5 years, ویری ٹف. آپ یہ کہہ رہے ہیں اور میں سمجھ سکتی ہوں, یا شاید میں نہیں فیل کر سکتی, جس پہ گزری ہے وہی فیل کر سکتے ہیں. آپ فائنینشلی, میں بھی یہی پوچھنا چاہوں گی جیسے کہ ان سے آپ نے پوچھا کہ گزارا کیسے کرتے تھے آپ, جب آپ نے چھوڑا تو آپ 4-5 ملین کما رہے ہوں گے, آپ کے فائنینشیل گزارا کیسے ہوا؟ ایک لائم لائٹ چلی گئی, ایک پیشن جس کو آپ سمجھتے تھے وہ کرنے کی اجازت نہیں تھی. How did you deal with that as a human? How did you deal with that? دیکھیں, ایک تو ہم نے یوٹیوب نہیں چھوڑا, یوٹیوب نہیں چھوڑا. مجھے ابھی بھی میرے پیسے نامینلی بنتے ہیں فرینکلی. ہم نے تو کبھی اس طرف جاتے نہیں ہیں, لیکن بہت ہی نامینل پیسے بنتے ہیں یوٹیوب پہ. یوٹیوب کے اوپر بہت بنتا ہوگا, کوئی
$1,500 بن جاتا ہوگا, بہت ہی, اگر ہم نے مارکا مارا. ابھی یو آر ٹاکنگ اباؤٹ پیپل ان دس فیلڈ جو 2.5-3 کروڑ کماتے ہیں مہینے کا. تو ہمیں 9.5 مہینے لگے پہلے $7 کمانے میں. پہلے $7 کمانے میں یوٹیوب پہ 9.5 مہینے لگے. بٹ وی سیٹ کہ ہم نے چھوڑنا نہیں, 4 بندے سنے یا 6 بندے سنے. تو اس میں جو پرانا وہ پرنٹ میڈیا والا جرنلسٹ ہوتا ہے, مجھے میری اسٹوری چھپ گئی ہے, مجھے نہیں پتا اخبار کی سرکولیشن کتنی ہے, اسٹوری میری چھپ گئی ہے. سو آئی واز کانسٹنٹلی پٹنگ آؤٹ مائی پوائنٹ آف ویو. اینڈ ریمبر, صرف یہی نہیں تھا کہ آپ خود نہیں کر سکتے, آپ بطور تجزیہ نگار بھی کسی جگہ پر نہیں آ سکتے, نہ ہی آپ کو کوئی بلائے گا. تو یہ تمام چیمپئنز جو آج کل بہت فور فرنٹ پہ باتیں کرتے ہیں, مجھے ان پہ حیرت ہوتی ہے اس وجہ سے کہ 3.5 years دس واز ہیپننگ اینڈ دے نیو واٹ واز ہیپننگ. کوئی ورڈ اس کے اوپر نہیں آیا. اٹ واز ٹف, لیکن سوشل میڈیا جرنلسٹکلی واز مائی سول میٹ. تو یو کین ناؤ امیجن کہ میری اس کے اندر ایموشنل اٹیچمنٹ اس سے کتنی زیادہ ہے کہ یہ تھک اینڈ تھن کے اندر سوشل میڈیا واز دی پلیٹ فارم. عام طور پر ایسا اگر ہوتا ہے, اور خاص طور پر یہ پروفیشن اسپیشلی ہے, ظاہر ہے کیونکہ اس میں پیسے کے ساتھ ساتھ جو لائم لائٹ اور فیم ملتا ہے وہ کسی دوسرے پروفیشن میں نہیں ہے. تو ایک طرح سے لائم لائٹ چلی گئی, پیسہ چلا گیا, آپ کا جو پیشن ہے وہ آپ نہیں کر پا رہے ہیں, جو آپ کو ایک فیم کی عادت تھی وہ نظر نہیں آ رہی ہے, لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ڈڈ یو گو تھرو اینی تھنگ لائک دیٹ اور یور فیملی یا کیا؟ ارے فیملی کا یہ تھا کہ فیملی پہ کی ٹرولنگ بہت تھی. ابھی تو ہم ٹرول پروف اگر نہیں ہو گئے تو ہم نے کچھ فلٹرز بنا لیے ہیں, ہمیں پتہ ڈیل کیسے کرنا ہے, آگے سے جواب کیسے دینا. تو وہ نئی ٹرولنگ 2014 سے ہی ٹرولنگ چل رہی تھی, 17 میں تو پھر پیک کی, 18 میں جب میرے پاس جواب دینے کا کوئی موقع ہی نہیں تھا. سو فیملی واز ٹرولڈ بیڈلی اینڈ دے جسٹ ڈڈنٹ نو واٹ واز ہیپننگ. جس طرح وہ شپ کی بات ہے نا, آپ کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یار ہو کیا رہا ہے. سو روزانہ والیوم آف ابیوز واز اسٹاؤنڈنگ. اچھا, اب جب ان میں سے 90% لوگ گھوم کے انہی لوگوں کو گالیاں نکالتے ہیں, سو اس میں مقافات عمل تو نظر آتا ہے. یہ پروجیکٹ ہیز گون سو رانگ فرینکلی. جن کے خلاف آپ نے ڈپلوائے کیا تھا گھوم کے آپ کی طرف آ رہے ہیں. اچھا, عمران خان جو دوسروں کے لیے کرتا تھا, عمران خان کے ساتھ وہ ہو رہا ہے. میں اس وقت بھی کنڈیم کرتا ہوں, ابھی بھی کنڈیم کر رہا ہوں, بٹ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو گیو یو دی ڈائنامکس آف اٹ. So I didn't go into depression. I mean, I just put my heart and soul into building my STH, digital. دوسرا میں نے بہت پڑھانا شروع کر دیا. جیسے میں نے 4-5 کورسز جو ہیں پڑھانا شروع کرے, تو صبح سے لے کے شام تک اسکول کے اندر ہی بیٹھا. You came out as a strong person, not everyone. دوسرا فیم کا میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں, چونکہ میری ٹریننگ پرنٹ کی ہے, جیسا میں نے پہلے بتایا پرنٹ میں تصویر تو نہیں چھپتی. اچھا, میں ایڈیٹوریل سائٹ کے اوپر تھا جس کے اندر بائی لائن بھی نہیں ہوتی, اور ہماری ٹریننگ شروع میں اس پیرامیٹر میں ہوئی ہے کہ a journalist should only be read اور heard, never seen. سو ہم نے 12, 14, 18 سال جو ہے نا اس گمنامنی والی سیلیبریٹی کے اندر گزارے ہوئے ہیں. سو فرینکلی I have no hankering for visibility. In fact, I'm very happy. I have no social life, as my staff will bear me out. I don't go anywhere. I mean, I travel around. I don't have circle of friends in my own field. So frankly, I'm very happy. I don't miss screen at all. وہ 3 سال جرنلزم مس کیا میں نے, اسکرین نہیں مس کی میں نے.